بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت دے نال ہووگے اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھانوں شاد و آباد رکھے۔ زبان اللہ تبارک و تعالی دی بہت عظیم نعمت ہے۔ اس دے ذریعے انسان اپنی آخرت واسطے نیکیاں دے خزانے جمع کر سکتا ہے، اور اس زبان دے ہی ذریعے انسان اپنی آخرت برباد بھی کر سکتا ہے۔ اسے واسطے حدیث مبارکہ دے وچ زبان نو قابو رکھن اور کم گوئی دی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردن کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ سب تو افضل عمل کیڑا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اپنے وقت تے نماز پڑھنا سب تو افضل عمل ہے۔ تو میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس تو بعد کیڑا افضل عمل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ تیری زبان تو محفوظ رہن۔ ایک اور حدیث پاک دے وچ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا۔ ایک بادشاہ اس نے اپنے بیٹے نو مکتب وچ بھیجا پڑھن واسطے، تو اس دے بچے نو جدو یہ حدیث پاک پڑھائی گئی تو اس نے سوچا کہ چلو میں اس حدیث پاک تے عمل کرنا۔ گھر آیا خاموش، کوئی فضول گل نہیں، کوئی واہیات نہیں، ہر طرح دی واہ گوئی تو پرہیز۔ بادشاہ نو بڑی حیرت ہوئی، اس نے سمجھا کہ شاید بچہ بیمار ہو گیا۔ وقت دا بادشاہ حکماں نو اتباع نو حکم دیتا کہ میرے بیٹے دا علاج کیتا جاوے۔ حکیم اور طبیب آنا شروع ہو گئے، بچے دا طرح طرح دے نال علاج کرن لگ پے، لیکن بچہ نہ بولا۔ کسی حکیم نے مشورہ دیتا کہ اس نو صبح دی سیر کرائی کرو، اس دے سر وچ خشکی ہو گئی ہے۔ بچہ سیر کرن واسطے نکلا، نال دو باڈی گارڈ بھی آئے۔ اس نے رستے دے وچ ایک منظر ویکھا کہ ایک شکاری ہے جو شکار کرتا پھردا ہے۔ ایک گھوگی آئی، ایک گھنے درخت دے اوتے آ کے بیٹھی۔ چونکہ درخت گھنا ہا تو شکاری اس نو نہ ویکھ سکا۔ جدو وہ پلٹ کے واپس جان لگا تو گھوگی بول پئی۔ جدو گھوگی بولی تو اس دی نظر پہ گئی کہ اس درخت تے گھوگی بیٹھی، تو اس نے تکا کے نشانہ مارا اور گھوگی پھڑکتی ہوئی زمین تے آئی۔ اس ٹائم وہ بچہ بولا کہ لگا صدقتا یا رسول اللہ، میرے آقا تساں سچ فرمایا، یہ نہ بول دی تو بچ جاندی، بولی ہے تو ماری گئی ہے۔ جدو واپس آئے بادشاہ نے رپورٹ پیش کی تھی تو گارڈ آکھن لگے کہ بادشاہ سلامت، بس اتنا کو ہوا ہے کہ اس نے رستے دے وچ چند الفاظ بولے۔ بادشاہ آکھن لگا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس دا مطلب پھر یہ ہے کہ جان بوجھ کے نہیں بول رہا، یہ ساڈے نال ڈرامے کردا پیا۔ تو بادشاہ نے حکم دیتا کہ اس نو الٹا لٹکا کے کوڑے مارے جان۔ تو بادشاہ زادے نو الٹا لٹکا کے کوڑے مارنے شروع کر دیتے گئے۔ تو بچہ پھر بولا اور آکھن لگا صدقتا یا رسول اللہ، میرے آقا تساں سچ فرمایا، گھوگی بولی گھوگی ماری گئی، جے میں بولا تے میں مارا گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ بہت بڑا عمل ہے کہ تیری زبان تو کسی نو کوئی تکلیف نہ پہنچے، لوگ محفوظ رہن، تیری زبان تو کسی دی غیبت نہ نکلے، تیری زبان تو کسی دی دل آزاری نہ ہوئے، تیری زبان کسی نو دھوکہ نہ دے، تیری زبان کسی نو تکلیف نہ دے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود یہ بہت بڑا عمل ہے۔
ایک اور حدیث دے وچ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نو فرمایا کہ میں تینوں دو ایسے عمل نہ دساں جنہاں دا بوجھ انسان تے بہت ہلکا ہے لیکن میزان تے بہت بھاری ہون گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور ارشاد فرماؤ۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوش اخلاقی اور کثرت دے نال خاموش رہن دی پابندی کرنا۔ تو خاموش رہنا بہت عظیم عمل ہے، بہت وڈا عمل ہے۔ خاموش رہن دے نال بہت سارے فائدے ہو جاندے ہیں، اتنے فائدے ہو جاندے ہیں کہ اسی سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک بچی دی شادی ہوئی، جس طرح ساڑا معاشرہ یا ساڑا ماحول ہے، جدو اپنے سسرال گئی تو اس دی ساس دے نال اس دی انبن چلدی رہندی ہمیشہ۔ جدو اپنے میکے آئی تو اپنی والدہ نے اس نے صورتحال دسی کہ میری ساس دے نال میری بنتی نہیں ہے، تو مینوں اس دا کوئی حل دسو۔ تو وہ مائی صاحبہ اس دی والدہ اس نے ایک مولوی صاحب دے کو لے کے گئی، تو انہوں نے ایک تعویذ دیتا اور فرمایا کہ بیٹا جدو تھوڑی لڑائی ہون لگے تو اس تعویذ نو اپنی داڑھ دے تھلے رکھ کے دبانا ہے، کوئی جواب نہیں دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلی گئی۔ اس نے گھرے آ کے وہ طریقہ اپنایا کہ جدو اس دی ساس بولن لگ دی، کوئی برا بھلا آکھ دی، تو اس تعویذ نو جلدی دے نال اپنی داڑھ چ رکھ دی اور اس نو دبان دی اور خاموش ہو جاندی۔ تو کچھ دنوں تو بعد ساس نے جدو ویکھا کہ تے کوئی جواب ہی نہیں دیندی، کوئی رد عمل ہی نہیں دیندی، تو اس نے اپنی عادت تو توبہ کر لی اور باز آ گئی۔ کچھ دنوں تو بعد جدو واپس آئی اپنے میکے تے وہاں نے پوچھا اس دے کولو سنا بیٹا تعویذ نے اثر وکھایا کہ نہیں؟ تو آکھن لگی کہ ماں جی اس نے تے بڑا اثر وکھایا، ساڈے تے گھر دے وچ حالات ہی بدل گئے۔ وہ جڑی مینوں ہمیشہ دشمن سمجھی آئی وہ ہن مینوں اپنی بیٹی دی طرح پیار کردی ہے۔ تو انہاں کہا چلو مولوی صاحب کول چلنا ہے جنہاں نے تعویذ دیتا ہا۔ انہاں دے کول گئے، انہاں دا جا کے شکریہ ادا کیتا۔ تو انہاں دے کول پوچھا کہ مولوی صاحب تساں تعویذ ایسا کی لکھا ہا کہ جس نے اتنی جلدی اثر وکھایا ہے اور ایسا اثر وکھایا ہے کہ بندے دی سوچ تو باہر ہے؟ تو مولوی صاحب آکھن لگے کہ بیٹا تعویذ دے وچ کچھ نہیں لکھا ہوا ہے، خالی کاغذ آ۔ تو نہ کہ جس نے پھر اثر کی وکھایا، نہ کہ اثر یہ وکھایا ہے کہ تو خاموش رہی ہے، تین حکم یہ آ کہ تو اس نو اپنی داڑھ چ رکھنا ہے، اس نو دبانا ہے، کوئی جواب نہیں دینا۔ تو بیٹا اگے بھی زندگی دے وچ ایک کلیہ یاد رکھنا ہے کہ جدو بھی گھر دے وچ کوئی معاملہ ہوئے، سس دا ہوئے، سورے دا ہوئے، خامد دا ہوئے، تو اپنی لولو نو بند رکھنا ہے، اپنی زبان نو قابو چ رکھنا ہے، اپنی زبان نو کنٹرول کرنا ہے۔ تو جدو بندہ اپنی زبان کنٹرول کر لینا ہے تو بندہ بہت سارے پریشانیاں تو، بہت سارے دکھاں تو، بہت ساری مصیبتاں تو بچ جاتا ہے۔ اور زبان ایسی ہے، سیانے آکھدے ہیں کہ زبان آکھدی ہے کہ تو گل اپنے منہ کٹ میں تینوں پنڈو کٹا دے س۔ یہی زبان ہے جڑی بندے نو زمین تو اٹھا کے تخت تے بٹھا دیندی ہے، اور یہی زبان ہے کہ جڑی تخت تو اتار کے زمین تے پھینک دیندی ہے۔ تو زبان نو اپنے کنٹرول دے وچ کرنا، احتیاط دے نال استعمال کرنا، سوچ کے بولنا، کم بولنا، سوچ کے بولنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔